بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معجزہ حضرت امام مہدی علیہ السلام متوکل عباسی کا زمانہ تھا اور محبان اہل بیت کی تعداد روز بروز بڑھ رہی تھی، مگر زمانہ کا یہ دستور کہ محبت علی کی عداوت جاری تھی۔ بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ محبان علی کو ختم کر دیا جائے۔ اپنی اس خوبی مشن کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے بادشاہ نے حکم جاری کیا اور منادی کرا دی گئی، دربار عام لگایا گیا، یہاں تک کہ تمام امراء و وزراء کا ہجوم اور عوام کا ہجوم دربار میں موجود تھا۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ کوئی ایسا سوال یا مسئلہ ہو جس کی پیش کرنے سے علی کے ماننے والوں کو تکلیف ہو اور ان کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اس خواہش کے احترام میں اس کے ایک وزیر نے کہا کہ میں بادشاہ کو تنہائی میں سوال بتانے کے لیے حاضر ہوں۔ وزیر کی التجا قبول کی گئی۔ بادشاہ کو تنہائی میں وزیر نے بتایا کہ میرے گھر میں انار کا ایک درخت ہے اور میرے پاس مٹی کا ایک سانچہ ہے جس کے اندر 4 یاروں کے نام کھدے ہوئے ہیں۔ جب انار ابھی چھوٹے ہوتے ہیں تو میں ایک انار پر وہ سانچہ چڑھا دیتا ہوں، جس سے قدرتی طور پر اس پھل پر وہ نام کندہ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بات راز میں رکھی جائے۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو خوش ہو کر کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ یہی سوال محبان علی کو دیا گیا تو سب سن کر حیران و پریشان ہو گئے کہ یہ مشکل کس طرح حل ہو، لہٰذا 3 دن کا وقفہ بادشاہ نے مانگا کہ ہم 3 دن کے بعد آپ کو سوال کا جواب دیں گے۔ اس زمانے میں لوگ قبیلوں میں رہا کرتے تھے۔ محبان علی کے بھی 3 قبیلے تھے اور تینوں قبیلوں کے سردار بہت متقی اور پرہیزگار تھے۔ کافی سوچ وچار کے بعد تینوں سرداروں نے آپس میں طے کیا کہ رات کو ایک عمل کیا جائے جس سے یہ مشکل آسان ہونے کا کوئی امکان ہو، اور وہ یہ کہ انتہائی عاجزی اور انکساری سے اپنی بادی برحق آقا و مولا کو پکارا جائے تاکہ معجز نمائی اور مشکل کشائی ہو۔ پہلا سردار پہلی رات وضو کرنے کے بعد ننگے پاؤں اپنی آستینیں الٹی کیے آہ و زاری کرتا ہوا جنگل کی طرف چلا گیا اور ساری رات عمل کرتا رہا۔ عاجزی، انکساری اور آہ زاری کرتے کرتے اسے نیند آ گئی۔ اسے کچھ نظر نہ آیا۔ دوسری رات دوسرا سردار گیا، حتیٰ کہ تیسری رات تیسرا سردار گیا جو پہلے دونوں سرداروں سے زیادہ متقی تھا۔ اس نے بہت خشوع و خضوع سے عمل کیا اور زیادہ انکساری سے کام لیا، یہاں تک کہ اسے اونگ آ گئی اور اس نے عمل خواب میں دیکھا کہ ایک طرف سے دھول اڑ رہی ہے جس میں سے کچھ دیر کے بعد نور کی ایک شعاع پھوٹی اور ایک بزرگ نورانی صورت سفید چمکیلا لباس پہنے نظر آئے۔ انہوں نے دریافت فرمایا کہ تیری کون سی حاجت ہے؟ اس نے چونکہ ان کو نہ پہچانا، لہٰذا اس نے کہا کہ وہ سوائے امام آخر الزماں علیہ السلام کے کسی اور کو اپنی حاجت نہیں بتائیں گے۔ چنانچہ وہ اس سے مخاطب ہوئے اور فرمایا بتاؤ تیرا مسئلہ کیا ہے؟ وہ حیران تھا کہ اس کے نہ بتانے کے باوجود یہ حالت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ بادشاہ نے محبان علی اہل بیت پر یہ سوال کیا ہے کہ کون سا ایسا درخت ہے جس کا ایسا پھل لگتا ہے جس پر 4 یاروں کے نام کندہ ہوتے ہیں۔ جب اس نے یہ سوال سنا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور نور کی تاب نہ لا سکا، اپنا سر ان کے پائے اقدس پر رکھ دیا اور جرأت نہ ہوئی کہ زیارت کر سکے۔ اس کے بعد انہوں نے مشکل کشائی کرتے ہوئے فرمایا بادشاہ کا فلاں وزیر ہے، اس وزیر کے گھر میں بالا خانہ کے اندر ایک الماری میں ایک تھیلی ہے، اس میں سے ایک سانچہ اس قسم کا بنا ہوا ہے جس کے اندر یہ نام کھدے ہوئے ہیں۔ اس وزیر کے گھر میں انار کا درخت لگا ہوا ہے، جب انار چھوٹے ہوتے ہیں تو ایک انار پر وہ وزیر سانچہ چڑھا دیتا ہے اور قدرتی طور پر سانچے کے مطابق انار کی نشوونما ہوتی ہے اور خود بخود نام کندہ ہو جاتے ہیں۔ اس الماری کو اس وزیر نے تالا لگا رکھا ہے اور وہ ہمیشہ اس کی چابی اپنے پاس ہر وقت بڑی حفاظت سے رکھتا ہے۔ آپ اس کے گھر جائیں اور صرف بالا خانہ کی تلاشی لیں اور تالے کو کھولنے کے لیے نئی چابی کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ آپ میرا نام جو کہ مہدی آخر الزماں اور میں 12واں امام ہوں لے کر پھونک دیں تو تالا خود بخود کھل جائے گا اور وہ آدمی آپ کو اپنے گھر جانے کی اجازت نہیں دے گا۔ آپ اصرار کریں۔ وہ خاموشی و عاجزی سے سنتا رہا۔ امام زمانے غائب ہو گئے مگر اس نور کی شعاعیں ابھی تک اس کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچا رہی تھیں۔ بس وہ خواب سے بیدار ہوا اور خوشی خوشی واپس دوستوں کے پاس لوٹا اور سارا معجزہ کہہ سنایا۔ محبان علی پہلے کی طرح نہ بلکہ اور زیادہ زور شور سے علی علی کہتے ہوئے اور نعرہ حیدری یا علی کی صدائیں بلند کرتے ہوئے محل میں پہنچے۔ بادشاہ نے سب کو محل میں طلب کیا۔ محبان علی نے بادشاہ سے کہا کہ ہم فلاں وزیر کے گھر جانا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے مانا، لیکن چونکہ امامت کا حکم تھا اس سے بادشاہ کو وزیر کے گھر جانے کے لیے مجبور ہونا پڑا۔ چنانچہ بادشاہ، وزراء اور عوام اس وزیر کے گھر چل دیے۔ مکان کی نچلی منزل کی تلاش لینے کے
لیے وزیر نے کہا، لیکن محبہ نے علی نے انکار کر دیا اور بالا خانے پر جانے کے لیے کہا تو وزیر نے انکار کر دیا۔ الغرض جس طرح بھی ہوا بالا خانہ پر پہنچے۔ الماری سامنے تھی۔ وزیر نے بہت کوشش کی کہ جلدی سے الماری کھولے اور سانچہ نکال لے، لیکن باقی لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور جو سردار تھے انہوں نے امام زمانہ کے حکم کے مطابق عمل کیا۔ امام زمانہ علیہ السلام کا نام لینا تھا کہ تالا دھڑام سے زمین پر گر گیا اور سردار نے الماری کھولی، تھیلی پکڑی اور اس میں سے سانچہ نکال کر بادشاہ کو پیش کر دیا اور کہا کہ دیکھیے، اس کے گھر میں انار کا درخت موجود ہے۔ یہ سانچہ اس انار کے پھل پر چڑھا دیتا ہے۔ جب انار چھوٹے ہوتے ہیں تو قدرتی عمل نشوونما سے بلکہ اسی طرح کے جس طرح سانچے ہیں انار پر 4 یاروں کے نام کندہ ہو جاتے ہیں۔ امام زمانہ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھنا تھا کہ بادشاہ وقت اور تمام رعایا اور امراء وزراء سب کے سب محبت علی بن گئے اور نعرہ حیدری کی صدائیں بلند سے بلند تر ہوتی گئیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ دعا کریں کہ بحق محمد و آل محمد علیہم السلام جس طرح ان محبہ نے اہلیت علیہم السلام کی مشکل حل ہوئی ہے، اسی طرح ہر مومن اور ہر مومنہ، ہر مسلم و مسلمہ کی ہر مراد بطوفیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد علیہم السلام پوری ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے۔